السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ اگرچہ پاکستانی میڈیا میں سب سے زیادہ پاپولر ٹاپک یہی ہے کہ کیا پاناما لیکس کو لے کے ٹی او آرز کمیٹی کسی نتیجے پہ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، اور اگر نہیں پہنچے گی تو کیا ہوگا، کیا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور اس کے بعد جمہوری نظام بھی باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی اور تو نہیں آ جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ جو ویسے تو دنیا بھر کے میڈیا کا موضوع بحث ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے، اور وہ ہے دنیا میں چلنے والی دو بڑی تحریکیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ دونوں تحریکیں بر اعظم ایشیا میں چل رہی ہیں، اور یہ بھی اسے حسن اتفاق کہیں یا اسے ستم ظریفی کہیں، جو کچھ بھی نام لیں، کہ دونوں تحریکیں چلا بھی مسلمان ہی رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک تو فلسطین کی تحریک ہے جو پچھلے کم و بیش 70 برسوں سے چل رہی ہے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی، اور دوسری ہے کشمیر کی تحریک، یہ بھی کم و بیش 70 برسوں سے چل رہی ہے۔ اس دوران ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں لیکن یہ تحریک ابھی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچی، اور نہ صرف 57 اسلامی ممالک اس تحریک کو کسی نتیجے تک پہنچا سکیں، اور نہ ہی دنیا کا سب سے بڑا فورم جسے اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ دنیا کے کئی ڈسپیوٹس حل ہوئے ہیں لیکن وہ بھی اس تحریک کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچا سکے۔ اور آج بھی اس خطے میں وادی کشمیر میں ایک نوجوان حریت پسند رہنما 21 سالہ برہان وانی کے شہادت کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے اس تحریک کو ایک نیا رنگ دے رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر کی تحریک ایک بار پھر سے شروع ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال پہ عالمی برادری کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اور جہاں ہم پاکستان میں بیٹھے، کیونکہ پاکستان اس تحریک میں ایک سٹیک ہولڈر ہے بہت بڑا، اس مسئلے کے اندر کشمیر کے اندر ایک اہم فریق مانا جاتا ہے، اور صرف یہ ہم نہیں کہتے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فورم اقوام متحدہ پاکستان کو ایک اہم فریق مانتا ہے اس سارے معاملے میں۔ وہ کس طرح رسپونڈ کر رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ عالمی برادری، امریکہ، یورپی یونین اور مسلمان ملکوں کی تنظیم OIC کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، ضرور ہم ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے بڑھ کے خود پاکستان نے کیسے رسپونڈ کی ہے۔ وہ پاکستان کے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس ملک کی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن بلا دیے جاتے ہیں، جس ملک میں جب فوجی عدالتیں بنائی جاتی ہیں تو ساری سیاسی قیادت سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے، کشمیر کے معاملے پہ کیا ہوا ہے؟ پچھلے 2 دنوں سے وہاں پہ اب تک 30 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں بھارتی فوج کی گولیوں سے، لیکن اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے وہ دفتر خارجہ ہو یا ملک کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کی طرف سے صرف مذمتی بیان آئے ہیں، نہ تو اس ملک کی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور نہ ہی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقبل مندوب کی طرف سے کوئی ایسا جسٹر ملا جس سے یہ ہمیں اندازہ ہو کہ شاید اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ہو یا جنرل اسمبلی ہو یا کوئی اور ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے کوئی تیاری کی جا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رحمان ملک صاحب، اس کے علاوہ نون لیگ سے ہمیں جوائن کریں گے شیخ اصغر صاحب، قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور آپ ڈیفنس کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں، ساتھ میں سابق سیکرٹری خارجہ امور کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے نجم الدین شیخ صاحب ہمیں جوائن کیا کراچی سے، انہوں نے کوشش کریں گے کہ ہم دلی سے بھی بھارتی جرنلسٹ کو بھی شریک گفتگو کریں گے، اور افتخار گیلانی جو کشمیری جرنلسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بھارت سے ہی بہت بڑا نام ہے میڈیا میں کلدیپ نیر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ اگر اس وقت رحمان ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں ان سے کروں گا۔ السلام علیکم رحمان ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو بتائیے گا کہ اگین یہ کہا جا رہا ہے کشمیر میں ایک نئی سرے سے تحریک آزادی نے جنم لیا ہے، لیکن وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں بھارتی فوج کی، اسٹریٹ فائرنگ سے اب تک 30 شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن کیا ریاست پاکستان نے جس انداز میں رسپونڈ کیا ہے، مذمتی بیان جاری کر دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یا اس سے آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے تھا؟ میں شرائع صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی اس پہ اور بڑی ٹھیک باتیں کی ہیں، میں ان سے بالکل متفق ہوں، لیکن میں 4 چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں یہ جو 30 شہادتیں اور 300 سے لوگ زیادہ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے انڈیا، جس انداز سے وہ ظلم ستم کر رہا ہے کشمیر میں، وہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو نوٹس لینا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کے پاکستانی حکومت کا، پاکستانی عوام کا اور بحیثیت قوم ہمارے پہ کچھ اوبلیگیشن ہے کشمیر کی اور وہاں کے کشمیری بھائیوں کی، بہنوں کی، جو کہ روز
اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں UN میں ان کو اسمبلی کا اجلاس جو ہے جنرل اسمبلی کا بلانے کے لیے جو سیشن ہے ریکوزیشن کیا جانا چاہیے تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر 9/11 ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو, لیکن اس وقت تو جو قراردادیں پاس ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں ان کو ایکشن بھی ہوتا ہے, ان کی منظوری بھی ہوتی ہے اور پھر سینکشن بھی لوگوں پہ لگ جاتی ہیں. یہاں سیلف ڈٹرمنیشن پہ کشمیر کے متعلق جو قرارداد پاس ہوئی ہے آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے پاکستان کو اس کو نہ بلکہ اس ایکشن کو یا اس سستی پہ یا اس کوتاہی پہ اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے UN میں, بلکہ ایک دوبارہ اجلاس بلا کے اس کو دوبارہ دنیا کے نوٹس میں آنا چاہیے. ملک صاحب, لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی سیاسی قیادت بھی بیسٹ وے میں رسپونڈ نہیں کر رہی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل بنانے کی کوشش کی ہے کہ شاید ملک کے پرائم منسٹر بھی نریندر مودی صاحب کی دوستی میں اس معاملے پہ زیادہ اگریسولی بات نہیں کر رہے. تو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت جب کشمیری شہید ہو رہے ہیں اس معاملے پہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے تھی, بلکہ پاکستان کے ترجمان کے طور پہ بلاول صاحب کو بات کرنی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بہرحال از دی اونلی لیڈر جنہوں نے کھل کے اس بات کو کنڈیم بھی کیا ہے اور انڈیا کو بھی بڑے ہی آڑے ہاتھوں لیا, اب سختی سے بات کی ہے. آفٹر آل از چیئرمین آف پارٹی, اور جو وہ ایکسپریس کر رہے تھے عوام کا ایکسپریشن ہوتا ہے. ظاہر ایک جنرل تاثر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور اس کی پرائم منسٹر نریندر مودی کی دوستی ہے, تو اس کا جو ایک امپریشن ہے وہ تو ظاہر ہونا چاہیے. وہ کیسے ظاہر کریں گے, میرا خیال ہے وہ حکومت اس کو بیسٹ جانتی ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں, آج ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں, ہم وہ بھول گئے انہیں ایسٹ پاکستانیز کی, وہ پیٹریاٹک لوگ, وہ محب وطن ایسٹ پاکستان میں پاکستانی جو تھے, جس انداز سے مفتی بانی نے ہمارا, اور اس کو انڈیا کہتا تھا کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے, اور باقاعدہ انہوں نے ریٹرن دیا وہاں پہ UN میں اس وقت. اور وہی نریندر مودی کنفیشن کر رہا ہے کہ ایسٹ پاکستان کو ہم نے علیحدہ کیا پاکستان سے. تو ہم نے کیا کام کیا ابھی؟ کیا ہم نے کہیں جا کے اس کو کہیں پہ کنڈیم کیا؟ کیا ہم نے کہیں رجسٹر کرایا کمپلین؟ اور میں شرائی صاحب جا رہا ہوں UN میں, اور خاص طور پہ بیانہ میں جا رہا ہوں اس کے لیے. یہ جو ان کی جو حرکت تھی, اور ابھی جو جماعت اسلامی کے یا پاکستانی کے اس وقت محب وطن لوگ روز ان کو یہ لٹکا رہے ہیں, یہ ظلم جس طرح وہاں ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کیا, اس سے بڑھ کے ظلم ابھی یہ کشمیر میں کر رہے ہیں. ہمیں اٹھنا پڑے گا. پیپلز پارٹی جا رہی ہے یا انفرادی طور پہ سر جا رہے ہیں؟ یہ اقدام آپ بتا رہے ہیں کہ میرا ایک دم جو بھی ہوتا ہے پارٹی کی قیادت کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے. کل میں ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور اس میں خاص طور پہ اس کشمیر ایشو کو میں اٹھا رہا ہوں ود دی پاسٹ ڈیٹیلز. اور اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا شرائی صاحب دیکھیں, جو میں کل بتاؤں گا عوام کو, کہ ایک سیٹلائٹ انڈیا کا جو ہے ویدر کے فور کاسٹ کے سلسلے میں اور ویدر کا ڈیٹا دینے کے چکر میں پورے پاکستان پہ اسپائنگ شروع ہو رہی ہے, جو کہ امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. کوئی اس کو نہیں اس پہ بولا. انشاءاللہ میں کل پوری ڈیٹیل سے یعنی عوام کو آگاہ بھی کروں گا, اور اس کا میں کوئی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی طریقہ بھی نکالوں گا اس کا, کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کس طریقے سے ٹریٹ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9/11 کا دیکھیں, ابھی جو رپورٹ آئی ہے انڈین میڈیا میں, جو وہاں کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, سب کو پتہ چلا ہے کہ میس ڈسٹرکشن کے آرمز کی کوئی وہاں پہ کوئی شائبہ ہی نہیں تھا عراق میں, لیکن جو کچھ ہوا وہاں موجود ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں 9/11 کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں تورا بورا کا بھی دیکھنا ہوگا. پھر یہ جو ہمارے ہاں یہ افغان اور پاکستان اور یہ پورا ریجن اس وار میں لپیٹا گیا, اس کا بھی حساب لینا ہوگا. میں سمجھتا ہوں نریندر مودی بھی ایک وار کرمینل کے طور پہ, اور پوسٹ ڈیتھ اندرا گاندھی کی بھی ٹرائی ہونی چاہیے وار کرمینل کے طور پہ. اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں تیار کر رہا ہوں, بہت جلد انشاءاللہ کھل کے میں آؤں گا اس کے اوپر. انشاءاللہ وہاں کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کیسے کام کرتے رہے, ان کے خلاف کیا کون سا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور کیسے ایکشن ہونا چاہیے. بہت شکریہ رحمان ملک صاحب. انفیکٹ وہ کہ ان کی پارٹی اور وہ شاید اس معاملے پہ کوئی کیس اختیار کریں. نجم الدین شیخ صاحب, آپ کچھ نہیں کہ گفتگو کروں گا. پہلے تو یہ بتائیے, جو سوال میں نے رحمان ملک صاحب سے بھی کیا, کہ اسٹیٹ نے جس انداز میں رسپونڈ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا سیٹسفیکٹری رسپانس تھا, اتنا ہی پاکستان کو کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے, پرائم منسٹر نے ایک بیان جاری کیا ہے, اور اس بیان کو ری انفورس کرنا چاہیے. پارلیمنٹری ایک سیشن ہونی چاہیے جس میں اس بیان کو ری انفورس کیا جائے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اقوام متحدہ میں ہم کیا کر سکتے ہیں یا دوسرے انٹرنیشنل فورمز میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں حقیقت پہ مبنی چیزیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس موضوع پہ اب کس قسم کی حمایت کرنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے. 57 ممالک آپ نے کہا کہ اویسی کے ہیں,
جی اسلامی ممالک OIC کے جو ممبرز ہیں، جو ارکان ہیں، اور جنہوں نے کشمیر پہ ایک بہت واضح سٹینڈ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ماضی میں جو ہم نے اقوام متحدہ میں یا ہیومن رائٹس کمیشن میں کوشش کی ہے کشمیر میں ہندوستانی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کی مذمت کروانے کی، اس میں ہمیں ایک محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماضی میں ہمیں خاص کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے، یہی سوال ہے نجم الدین صاحب کہ اسٹریٹجی اب کیا ہونی چاہیے؟ مذمت سے تو کچھ نہیں ہوا، یقیناً 70 برس گزر گئے ہیں، کشمیری ویسے کے ویسے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کسی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جانا پڑے گا یا کوئی اور ایک اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی تب جا کے ہم کشمیریوں کو کہیں ہیلپ کر پائیں گے؟ دیکھیے، کشمیر پہ جو بات چیت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہو رہی تھی اور جو اس وقت سسپینڈڈ ہے، کیونکہ ہم نے ساری ڈائیلاگ سسپینڈڈ ہے، جب ڈائیلاگ ہوگی تو سر فہرست کشمیر ہوگا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس قسم کی بات چیت دونوں ممالک کے درمیان ہو چکی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کو آگے بڑھانے میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہوگا کہ کشمیری عوام کیا چاہتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کو بات چیت کرنی ہوگی۔ یہ ہمارا رہا ہے، موقف رہا ہے۔ اس موقف کے ساتھ ہندوستان کی اگریمنٹ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہی معاملے کو آگے بڑھایا جائے، لیکن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کیپنگ ان ویو دا وشز آف دا کشمیری پیپل، تو یہ ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے نجم الدین صاحب، انفیکٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو دنیا کی بڑی پاور ہے جسے امریکہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد یورپی یونین ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرف آئیں گے کہ کہیں ان کی طرف سے بھی رول پلے ہو تب جا کے مسئلہ حل ہو؟ کیونکہ انفیکٹ انڈیا تو نہیں چاہے گا کہ اس معاملے پہ جس طرح پاکستان چاہتا ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو لگتا ہے کہ کوئی عالمی طاقتیں بھی اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہیں، جن کو کرنا بھی پڑے گا، اس موڈ میں نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت میں مبنی جو صورتحال ہے اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تک امریکہ، یورپین یونین اور دوسرے بڑے ممالک جو ہیں ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا حل ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے سے بات کر کے اور ڈھونڈے۔ ابھی جب کشمیری عوام اس قسم کی چیز کرتا ہے، جیسے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کشمیر میں جو کہ 1999 کی عکاسی کر رہی ہیں، یہ ایک انتفادہ بن رہا ہے۔ آپ نے فلسطین کا ذکر کیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں وہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو کہ 1999 میں ہوئی تھی، اور یہ کشمیری عوام کا کہنا ہے، اور کشمیری عوام کا کہنا جو ہے اس میں ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن لیڈ رول، اہم کردار جو ہے وہ کشمیری عوام کا ہوگا۔ خود ہی بریک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں نجم الدین صاحب، واپس آتے ہیں، ڈبے بڑھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک۔ جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیخ اریل اصغر صاحب۔ سر، کشمیر کے معاملے پہ بات ہو رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ نجم الدین شیخ صاحب نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ نیا انتفادہ شروع ہوا ہے اور 89 کی صورتحال لگ رہی ہے کشمیر میں، تحریک پھر سے زور پکڑ گئی ہے، لیکن عالمی برادری کو تو ہم سائڈ پہ رکھیں کہ وہ کس طرح اس معاملے کو سپورٹ کرے گی اور کیا وہاں سے سپورٹ ملے گی بھی نہیں ملے گی۔ پاکستان کے ریئیکشن کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جس انداز میں اس معاملے پہ پاکستان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا شاید ویسا ہم نہیں کر پا رہے۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ افتخار۔ یہ ہے پروگرام تو آپ کا بڑا اچھا اور ٹاپک آپ آئیڈیل آپ کا یہ اچھا۔ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، میں نجم الدین شیخ صاحب سے تو میں نہیں کر سکتا نا، وہ تو ماشاءاللہ ان کا بڑی زیرک نظر ہے، ان کی بڑی گہری نظر ہوگی اس معاملے پہ، کیونکہ وہ رہے اس معاملے کے ساتھ بالکل منسلک رہے ہیں، ان کو تو ایک چیز کا علم ہوگا۔ لیکن افتخار ذرا تھوڑا سا ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے جینوئنلی سچویشن۔ جی
اب میں یہ نہیں کہتا، میں بالکل یہ قطعی طور پہ میں کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آپ جیسے ہی دوستوں نے میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، جب آج کے وزیر اعظم نے یو این او میں تقریر کی تھی تو اس کو بہت سراہا گیا تھا، اور جس بھی فورم پہ انہوں نے بات کی بڑے کھل کے اور بڑے واضح واشکاف الفاظ میں انہوں نے کشمیر کے معاملے کو اٹھایا تھا، بلکہ کشمیری رہنماؤں نے کافی ان کو اس بات کو ان کو سراہا تھا کہ انہوں نے کشمیر کے اصل ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا۔ اب بات یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں فورن انویژن یا فورن جو بیرونی طاقت، نہیں سر، ہم شیخ صاحب جنگ کی طرف آپ کو لے کے نہیں جا رہے کہ جنگ کریں آپ، لیکن اگین یو این کے اندر ہمارے امبیسڈر بیٹھے۔ میں بالکل نہیں، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا افطار، میں ذرا اس طرف آ رہا تھا کہ اصل مدعا ہمیں کرنا کیا ہے۔ صحیح، بات یہ ہے کہ سوال بھی یہی ہے جی ہاں، میں اصل بات یہ ہے کہ جو میرے بہت سارے دوست ہیں نا، بہت سارے جو دلچسپی رکھتے ہیں مار داڑ میں، خون خرابے میں، ان کا تو خیال یہ ہے کہ راتوں رات یہ مارکا کر لینا چاہیے، اور اس کرنے کے بعد کچھ رہے نہ رہے، ہمارا کچھ رہے نہ رہے، ان کا بھی کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ اس کا حل نہیں ہے میرے خیال میں، کہیں بھی مہذب انداز میں یہ نہیں ہے، یہ آپ ان کی تحریک کو مزید نقصان پہنچائیں گے۔ آپ اگر آپ بھی تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا آپ ان کو اس بات پہ اکساتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ آپ ان کو اکسا کر ان کی اس تحریک کو آپ ضائع اور غلط کر رہے ہیں، جتنی آج تک انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس پہ آپ پانی پھیر دیں گے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اب آج کل پرسوں عالمی برادری کو اس پہ دیکھنا ہوگا، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ اب فرق کہاں ہے؟ فرق یہ دیکھیے تھا، ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے یہاں میرے خیال میں گھنٹوں دنوں پہ اس کی میرے خیال میں تشہیر کی جاتی ہے۔ اب بنیادی طور پہ ہمارا ان کا یہ فرق ہے کہ وہ وہاں سے کسی چیز کو باہر آنے نہیں دیتے، اتنا ظلم ہونے کے باوجود وہ اس ظلم کو جو آپ کی عالمی برادری ہے اس پہ وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا شیخ صاحب، اگر میں تھوڑا سا روکوں آپ کو، ایک چھوٹا سا ہم نے اپڈیٹس کے لیے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، آپ کا نقطہ سنیں گے ہم، ایک چھوٹی سی بریک ناظرین۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شیخ ابراہیم اصغر صاحب، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا، کچھ رہ گئی تھی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا کشمیر کے معاملے پہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے ذرا؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پاکستان نے کبھی بھی اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے، جتنی ہماری اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، ہم جانی مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، جنگیں بھی لڑ کے دیکھنی ان کے ساتھ، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ سفارتی معاملات بھی طے کر کے دیکھ لیے، یو این او میں بھی سارے معاملات اٹھا کے دیکھ لیے، کہیں آ کے ذرا تھوڑا سا گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور پھر ہم جب عالمی طاقتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عالمی طاقتیں جتنی ہیں، پتہ نہیں آپ میری اس بات کو کس طرح لیتے ہیں، عالمی طاقتیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ انڈیا ان کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی انڈیا کے ساتھ ایسا کوئی ہو، مس انڈرسٹینڈنگ ہو، یا ان کی مارکیٹ ان کے ہاتھ سے چلی جائے، اور آبویسلی ان کے۔ اب میرا گلہ کیا ہے، میرا نقطہ اعتراض کیا ہے؟ میرا نقطہ اعتراض یہ ہے کہ چلیے اب چاہیے بھائی کشمیر میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مسلمان ہیں وہ، تو کدھر ہیں وہ مسلمانوں کی تنظیمیں، کدھر ہیں مسلمانوں کے وہ ممالک؟ وہاں کوئی ذرا سی بات ہو جائے تو ہمیں اس کا نمائندہ تو پاکستان بھی ہے نا سر، لیکن کیا پاکستان نے کوئی درخواست دی ہے کہ آج OIC کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، وہاں اس فورم پہ اس معاملے کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے؟ بات تو یہ ہو رہی تھی کہ انیشیٹو کس نے لینا سر؟ ہم تو فریق ہے اس مسئلے میں۔ میری ذرا چھوٹی سی گزارش سن لیجئے افتخار، انیشیٹو پاکستان لیتا ہے۔ پاکستان کیوں انیشیٹو لیتا ہے؟ اس لیے لیتا ہے کہ وہاں پہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کا حصہ ہے، متنازع حصہ ہے۔ اب جب پاکستان کی کئی باری آتی ہے کہیں، تو پاکستان سب سے آگے ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں کچھ ہو جائے پاکستان آگے، ایران میں کچھ ہو جائے پاکستان آگے۔ بھائی ان لوگوں کو از خود کرنا چاہیے، پاکستان کا وہ کوئی ایسا کیس نہیں اٹھانے لگے۔ وہ تو کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مسلمان اقوام جس کو ہم کہتے ہیں، اقوام مسلمان جو ہے، ان کو از خود آگے آنا چاہیے نا، ان کو ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے ان کو۔ اگر آپ دیکھیں، آپ اگر کوئی کسی آپ لے کے جاتے ہیں، یونو میں لے کے جاتے ہیں، تو وہاں کنٹروورسی یہ آ جاتی ہے، انڈیا کہتا ہے یہ کلیم کرتا ہے، انڈیا کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، پاکستان کہتا ہے نہیں یہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے۔
ڈسپیوٹڈ لینڈ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کوئی نہ کوئی بات کر کے آپ اس موقف کو اپنے کو اس وہاں پہ جا کتنی دفعہ آپ مجھے بتا دیجئے ذرا آپ بتا دیجئے افتخار نجم صاحب سے پوچھ لیجئے کہ پاکستان نے جب یہ معاملہ اٹھایا یو این او میں کسی اور فورم پہ کتنے مسلمان ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کی بیکنگ کی؟ نہ کریں آپ پاکستان کی بیکنگ نہ کریں نہیں بالکل نہیں کر رہے لیکن بنیادی طور پہ سر کون اٹھائے گا؟ کیا سعودی عرب اٹھائے گا؟ کیا گلف سٹیٹ کون اٹھائے گا سر؟ او آئی سی کے فورم پہ بھی کسی نے اٹھانا تو ہے نا، سوال ہم یہی کر رہے ہیں کہ کون اٹھائے گا سر؟ افتخار میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح پذیرائی کی گئی. مودی صاحب گئے سعودی عرب میں، کس طرح پذیرائی کی گئی، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں گئے، کس طرح پذیرائی کی گئی. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ سب لوگوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. یہ جو ہے اس کا معاملہ ہے کشمیر کا، یہ صرف پاکستان کو اپنے ہی اون پہ کرنا پڑے گا، یہ لڑنا پڑے گا. یہ اب آپ نے صحیح بات کی، گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں سر، یہ صحیح بات کی. جی ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، کوئی آپ کے لیے آگے نہیں آئے گا، کشمیریوں کے معاملے کو کوئی نہیں اٹھائے گا. اس معاملے کو صرف اور صرف پاکستان اس درد کو سمجھتا ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ پاکستان کا وہ حصہ ہے اور حصہ رہے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان اس بات کو مانے گا، بشرطے کہ ہم اپنے غم و غصے، اپنے ذاتی مفادات، اپنے ذاتی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں، اپنی پریورٹیز فکس کر لیں کہ ہمیں کون سا کام پہلے کرنا. تو میرے خیال میں انشاءاللہ اللہ بھی پھر آپ کی مدد کرے گا اور کشمیریوں کی مدد کرے گا. کشمیر کے جرنلسٹ ہیں، نئی دلی سے ہمیں جوائن کے افتخار گیلانی صاحب، ان پہ شریک گفتگو کرتے ہیں. افتخار بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا افتخار کہ یہ کیا معاملہ ہوا کشمیر میں؟ انفیکٹ اس قدر غم و غصہ، اس قدر بھارت مخالف مظاہرے شدت سے شروع ہو گئے ہیں، کیا ہوا کیا ہے اصل میں؟ گراؤنڈ پہ کیا ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ ایک بار پھر وہاں پہ لگتا ہے کہ کشمیر میں تحریک آزادی اپنے زوروں پہ چلی گئی ہے؟ کیا وہ بنیادی طور پہ ڈرائیونگ فورس کیا ہے وہاں پہ جنہوں نے کشمیریوں کو مجبور پہ ایک بار پھر سڑکوں پہ آنے کے لیے؟ دیکھیں کشمیر نے جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اس طرح کے انڈیکیشنز دیے ہیں کہ یہ ایک ٹائم بام پر کھڑا ہوا ہے. کئی جو نئی جو تحریک جو ہے تحریک آزادی جو ہے ایک نئی جنریشن کو شفٹ ہو رہی ہے، اور نئی جنریشن جو ہے جو بالکل ایک ایسی جنریشن ہے جو بالکل اسی گولہ اور بارود اور اسی جنگ کے ماحول میں ہی جو پروان چڑھی ہے. صحیح. اور یہ جنریشن جو ہے اس کی بالکل مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے، اس جنریشن کا جو ہے پریورٹیز ڈفرینٹ ہے. ایک جنریشن تھی جو گولی اور بندوق سے ڈرتی تھی، یہ جنریشن تو بالکل سامنے آ کر جو ہے بالکل میرے خیال میں جو ہے ایک طرح سے جو ہے مرنے سے بھی نہیں ڈرتی ہے، جس طرح سے ہم نے سچویشنز دیکھی. آپ جو پچھلے کئی سالوں سے جو 2010 کے بعد سے جو ہے سچویشن نے انتہائی خطرناک ٹرن لے چکی ہے. صورتحال جو ہے دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں جو ہے یہ بھارت اور پاکستان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کشمیر جو ہے جنوبی ایشیا کے لیے ایک بہت خطرے کی گھنٹی ہے اور خطرہ بنتا جا رہا ہے دن بدن. جب اگر اس کو پولیٹیکلی نہیں کیا گیا. افتخار آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہاں پہ ابھی بھی ایک سپریسو رجیم ہے، کشمیریوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے وہاں پہ اس طرح کی؟ ہمیں تو خیال لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی حالات بہتر ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو انڈین تسلط ہے پوری شدت کے ساتھ موجود ہے اور کشمیری کسی طرح بھی سانس نہیں لے پا رہے آزادی کے ساتھ؟ میرے کو سب سے زیادہ جو ہے اس میں اگر دلچسپ چیز جو ہے اگر اس سچویشن میں جو ہے جو آج کی سچویشن میں ہے، یہ ساؤتھ کشمیر سب سے زیادہ انوالو ہے اس میں. آج اس میں تقریباً 32 کے قریب جو کلنگز ہوئی ہیں اس میں سے موسٹلی کلنگ جو ہے ساؤتھ کشمیر میں ہی ہوئی ہے. اور ساؤتھ کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو اس وقت جو حکمران پارٹی ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، اس کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے ایک طرح سے. شیخ صاحب، شیخ رویل اصغر صاحب کی آپ نے بات سنی ہے کہ یہ عالمی برادری سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس معاملے پہ پاکستان کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، پہلے مرحلے میں کشمیری اور پھر پاکستان کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ کشمیریوں کی مدد کر پائے، اور جو ایک ان کی جو ایک ڈیمانڈ ہے آزادی کی ڈیمانڈ، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی یا انڈیا سے آزادی کی، اس میں کوئی پاکستان اپنا ایک پروڈکٹیو رول پلے کر سکتا ہے پاکستان اس پوزیشن میں؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے پہلے آپ افتخار گیلانی صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ ذرا توجہ دیجئے. انہوں نے بتایا کہ ساؤتھ کشمیر میں جہاں پہ پی ڈی پی کے گڑھ تھا، جو حمایت پی ڈی پی کے لیے وہاں سے آتی تھی، اور یہ لوگوں نے کہنے کی کوشش کی کہ یہ ان کو حمایت ملی ہے کیونکہ سیپریٹزم کو مارنا چاہتے ہیں. یہ نہیں تھا. یہ تھا کہ
اگر آپ کو کسی قسم کی وہاں پہ انتظامیہ میں کسی قسم کی انفلوئنس کی ضرورت ہے، اثر رسوخ کی ضرورت ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایسے نمائندے ہوں جہاں پہ یہ اثر رسوخ کچھ کیا جائے۔ اب جو چیزیں ابھی ہوئی ہیں اس میں میری نظر میں، اور میں گیلانی صاحب بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ابھی ایک مہم سی چلی ہے کہ ہم کشمیری پنڈتوں کو واپس لائیں گے، ان کے لیے ایک علیحدہ کمیونٹی بنائیں گے، ان کے لیے جگہ بنائیں گے، اور جو ابھی بی جے پی نے جموں کے ووٹ کی بنا پہ ایک جو سچویشن کریٹ کی ہے کشمیر اسمبلی میں، اس بنا پہ وہ ڈیموگرافکس جو ہیں وہ کشمیر کے بدلنا چاہتے ہیں، اس سے کشمیر کا عوام اور کشمیر کی یہ جو نئی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، وہ بالکل اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی۔ اور میری اپنی امید یہ ہے کہ یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جسے میں نے انتفاضہ کہا، جس سے میں نے کہا کہ 1999 کا جو ایرا تھا، جو پیریڈ تھا، وہ واپس آ رہا ہے، اس میں میری امید یہ ہے کہ ایک امپٹس کریٹ ہوگا کہ پاکستان اور ہندوستان کو بات چیت کرنی ہوگی، اور اس بات چیت میں ہندوستان کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ جو ہم بات چیت کریں گے اس میں کشمیری عوام کی جو رائے ہوگی اس کو ہمیں بالکل مد نظر رکھنا ہوگا، اور ان سے بات چیت کر کے ان سے کنسلٹیشن کرنی ضروری ہوگی۔ تو یہ اگر میں آپٹمسٹکلی دیکھوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے مستقبل میں کہ اس انتفاضہ کی وجہ سے، اس اپرائزنگ کی وجہ سے ہندوستان میں اتنی صلاحیت آئے گی کہ وہ پاکستان سے بات کرے، اور پاکستان سے بات کرتے میں یہ بھی تسلیم کرے کہ ہمیں کشمیریوں کی رائے اور جو انہوں نے رائے کا اظہار کیا ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ لیکن بات چیت شروع میری نظر میں اسی جگہ سے ہوگی جہاں پہ ہم نے ماضی میں چھوڑی ہے، جہاں پہ ہمارے سیکرٹ ایمسریز جو بات کر رہے تھے، جو بیک چینل استعمال ہو رہا تھا، وہاں سے اس کو بات چیت کو آگے بڑھانا ہوگا۔ جہاں تک سوال ہے، شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے اینڈ کے اوپر یہ ریئلائزیشن ہوگی؟ ان پاکستان تو بار بار مذاکرات کی بات کرتا بھی رہا ہے اور مذاکرات کا حامی بھی ہے، آپ چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس اینڈ پہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ اب ڈائلاگ کی طرف جانا پڑے گا، وہ مرحلہ آ گیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس پہ میں نے کچھ توجہ دی، اور میں گیلانی صاحب کی بھی اس پہ رائے چاہوں گا، کہ ابھی کل یا پرسوں ہندوستانی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، منی پور کے سلسلے میں دیا تھا، جو نارتھ ایسٹرن سٹیٹس ہیں انڈیا میں، کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو ہے، اور جس کے تحت آپ نے فوج کو بالکل کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امیونٹی ہم قانون کو اگر ہم اپہولڈ کریں گے تو ہم اس قسم کی امیونٹی نہیں دے سکتے۔ اگر اس قسم کی چیز کشمیر میں لگی اور کشمیر میں یہ واضح ہونا پڑا کہ آرم فورسز کو اس قسم کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بابریت کریں جس کے ابھی تک وکٹمز رہے ہیں کشمیری، تو ایک اور صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان شاید سوچے کہ اس کے لیے، کشمیر کے لیے اور اس کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ بات چیت ہو، اور اس بات چیت کے ذریعے ایک معاہدہ ہو، جس معاہدے میں کشمیری بھی ایک رائے کا اظہار کریں، اور اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں اور معاہدہ بنایا جائے۔ افتخار، آپ کا میں اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا۔ انفیکٹ جیسے نجم الدین شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آنا پڑے گا، اور میرا وقت یہی ہے کہ آپ انڈیا بھی ریئلائز کریں، تو آپ دلی میں بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی پولیٹیکل فورسز میں یہ ریئلائزیشن اب آ رہی ہے کہ انفیکٹ اب مذاکرات کی طرف نہیں جاتے تو شاید معاملات کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائیں؟ ہاں، صورتحال یہ ہے کہ جو فی الحال جو گورنمنٹ ہے یہاں پر پرائم منسٹر مودی کی، ان کی جو کشمیر پالیسی ہے دو پلرز پر ٹکی ہے، ایک ہے سیکیورٹی اور دوسرا ہے ڈیولپمنٹ۔ سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کو ملانے کے لیے جو ایک پولیٹیکل
پولیٹیکل پل جو ہے وہ مسنگ ہے، اور اس پولیٹیکل ایلیمنٹ کے پولیٹیکل ایلیمنٹ کو جو ہے کے ذریعے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے سیکیورٹی، اور سیکیورٹی کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ لوکل ڈیولپمنٹ سے جو ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی انٹرنلی حل کرنا چاہتے ہیں. اور صورتحال سچویشن اصلی یہی بھی ہے اس وقت یہاں پر کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے جو کانگریس پارٹی، جنہوں نے 2000 سے لے کر 2007 تک جو ایک پیس پروسیس چلایا تھا وہاں پر کشمیر میں ایک پیپل سینٹرک سولوشن کے حوالے سے، جس کا حوالہ جو ہے نجم الدین شیخ صاحب نے دیا تھا، اس پیس پروسیس سے کانگریس بھی اپنا ہاتھ بالکل جوڑنا چاہتی ہے، اور اس پیس پروسیس کو ابھی تک اس مودی گورنمنٹ نے بھی اون نہیں کیا ہے. بہت شکریہ افتخار، بہت شکریہ. اب ہم کوشش کہ کلدیپ نایار صاحب بہت بڑا نام ہے صحافت میں بھارت سے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چلوں گا شیخ روہیل اصغر صاحب کی طرف. شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انفیکٹ اب پاکستان کو اگلا سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ نجم الدین شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، کہ اس ماحول میں اب اگین بھارت کو بات چیت کی دعوت دینی چاہیے اور ماحول کو اس طرف لے کے جانے کی کوشش ہونی چاہیے پاکستان کی طرف سے. افتخار، میں آپ کو ایک گزارش کروں، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہمارے دوستوں نے اس کو سمجھا ہے، کیونکہ اس پہ تو دیکھیں نا، ہندوستان نے اپنی ایک پوری سیاست، پوری اپنی ٹوٹل انہوں نے توانائیاں سب کچھ بالکل اس پہ توبہ لگائی ہوئی ہے. اب اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں میرے نزدیک، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، ضروری نہیں کہ میری سوچ ٹھیک ہو. اس میں دو چیزیں ہیں افتخار. پہلی، گورنمنٹ، اسٹیٹ، آپ کی اسٹیٹ جو ہے اخلاقی دباؤ کو بڑھائے. اب اخلاقی دباؤ کیسے بڑھے گا؟ اخلاقی دباؤ یہاں پہ میرے بیان دینے سے نہیں بڑھے گا میرے خیال میں، یا نجم الدین شیخ صاحب کے بیان دینے سے نہیں بڑھے گا. یہ اخلاقی دباؤ بڑھے گا آپ کے بیسٹرز آل اوور دی ورلڈ جہاں پہ ہیں، وہ وہاں پہ اپنے اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو وہاں پہ اجاگر کریں، وہاں پہ لوگوں کو اپنے موقف کو وہاں بتائیں اور اس موقف پہ ان کو قائل کریں. یہ ایک اخلاقی دباؤ ہے جو پوری دنیا میں آپ کو، بھلے دنیا آپ کے ساتھ چلے نہ چلے، لیکن کم از کم آپ اس کو ایک مومنٹم بنا سکتے ہیں. اب دوسری جو ذمہ داری ہے وہ افتخار معذرت کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ آتی ہے. میڈیا کو اس معاملے کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا یار. دیکھیں، یہ تو ایک اتفاق ہے کہ ایک نوجوان نے اپنی جان دی، اس کی جان کی خاطر اور ساتھ 29 لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگائی، شہادتیں دیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ آپ کو TOR سے فرصت نہیں ہے، آپ کو مفتی کبھی صاحب کے معاملات سے فرصت نہیں ہے، آپ کو چاند دکھا نہیں دکھا آپ کو اس سے فرصت نہیں ہے. برا نہ مانیے گا، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ ذرا آج ہم ڈسکس ڈیبیٹ تو کر رہے ہیں سر. جی آپ اپنے کیمروں کا رخ آپ کریں اس ظالم کی طرف، آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کس قسم کے ظالم وہاں پہ کیے جا رہے ہیں، فوج کیا کچھ کر رہی ہے. جب تک ہم اس کو نہیں بتائیں گے آپ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. یہ دو چیزیں میرے نزدیک بہت اہم ہیں. ایک آپ کی ڈپلومیٹک ذمہ داری گورنمنٹ کرے، اور سیکنڈ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ ہے. آپ اس کو جتنا ہائی لائٹ کریں گے لوگوں کی نظروں میں آئے گا. لوگ نفرت تو ہیں لیکن اس کے بعد نفرت میں شدت پیدا ہوگی، اور اس چیز کو آپ کو بڑھاوا دینا ہے. اس چیز کو آپ کو دیکھیں، پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں افتخار صاحب، یہ میں آپ کو گزارش کر دوں کشمیر کے بسنے والوں کے لیے. کیا کراچی میں آپ کس چیز کا بھگت رہے ہیں؟ آپ فرنٹیئر KPK میں کیا بھگت رہے ہیں؟ آپ بلوچستان میں کس بات کو بھگت رہے ہیں؟ یہ آپ پہ پریشر انڈیا کا کہ آپ اس پریشر کو کس طرح ریسٹین کرتے ہیں، آپ اس پریشر کا جواب کس طرح دیتے ہیں. آپ ان کے جو مظالم ہیں ان کو اگر کریں گے تو آپ کارنر کریں گے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، فوری طور پر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. آج میں نے دیکھا پہلی دفعہ حکومت نے، پہلی دفعہ گورنمنٹ نے بھی اور عسکری قیادت نے بھی پہلی دفعہ اس بات کو میڈیا میں ڈسکلوز کیا کہ انڈیا کا ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے پاکستان میں ٹیررزم میں. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا، ورنہ کبھی آج تک یہ نہیں ہوا. نہ کسی فوجی کو یہ توفیق ہوئی ہے، نہ کسی بندے کو توفیق ہوئی ہے کہ یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہزاروں جانیں اپنی جو ہیں اس کی نذرانے پیش کی ہیں، اور یہ صرف اور صرف کشمیر پہ آپ کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیں. ہم یہاں جذباتی باتیں کرتے ہیں.
بہت شکریہ بہت شکریہ. وقت ختم ہو رہا ہے شیخ صاحب. انفیکٹ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ کلیکٹو ایفرٹ ایک ہونی چاہیے اور پاکستانی ترجیحات بدلنی ہوگی, لیکن ساتھ میں آج سے اگر 10 سے 20 برس پہلے کی بات کریں تو کشمیر میں ہونے والے مظالم پہ نہ صرف پاکستان کی طرف سے احتجاج ہوتا تھا بلکہ OIC کا ہنگامی اجلاس ہوتا تھا اور پاکستان کے کئی دوست ممالک بھی مذمتی بیان جاری کرتے تھے. لیکن آج دیکھیں تو نہ تو کسی دوست ملک کی طرف سے کوئی مذمتی بیان آیا ہے, نہ OIC کا کوئی ہنگامی اجلاس ہوا ہے, اور نہ ہی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل یا سلامتی کونسل اس معاملے کو ڈسکس ڈیبیٹ کرنے جا رہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے, لوگ ممالک اپنے دوست اپنے اتحادی بدل رہے ہیں, اور اس بدلتے ہوئے ماحول میں نجم الدین شیخ صاحب نے فرمایا جیسے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے اور اپنے کشمیری بھائیوں کا مقدمہ لڑنا ہوگا. اب یہ بھی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ اس مقدمے کو کیسے لڑا جاتا ہے اور پھر کیسے جیتا جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.